دشمن کی مسلسل اور بھاری توپوں سے ہونے والی گولہ باری کو معمول کی گولہ باری نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مارچ کے آخری ہفتے سے اپریل کے درمیانی ہفتے تک دشمن وقفے سے پاکستانی پوسٹوں اور بندوبستی کیمپوں پر گولہ باری کر رہا تھا، جس سے اس کے عزائم واضح ہونے لگے اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ بھارتی فوج پاکستانیوں کو مصروف رکھ کر کوئی خفیہ کارروائی اس گولہ باری کی آڑ میں کرنا چاہتی ہے۔ دھوکے کی اس چال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی بریگیڈیئر کمانڈر نے انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ 16 اپریل کو تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر پاکستانی بریگیڈیئر کمانڈر نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 22,000 فٹ کی بلندی پر جا کر خود حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور گنگا بیس کے علاقے پر پرواز کرتے ہوئے بھارتیوں کی کارروائی نوٹ کر لی۔ پاکستانی بریگیڈیئر کمانڈر نے دیکھا بھارتیوں نے اس گولہ باری کی آڑ میں اور پاکستانی پوسٹوں کے درمیان پہاڑی سلسلے کی وجہ سے نقل و حرکت نظر نہ آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوٹی تک جانے والے پہاڑی سلسلے پر 5 پوسٹیں گنگا، سادھو، آگرہ 1، آگرہ 2 اور MG پوسٹ قائم کر لی تھیں۔ اب وہ ان پوسٹوں سے آگے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ انہوں نے بریگیڈ کمانڈر کے ہیلی کاپٹر پر مسلسل فائرنگ کی، لیکن مشتاق اور دلیر پائلٹ اپنا ہیلی کاپٹر بچا کر لے گیا۔ صورتحال الارمنگ تھی۔ بھارتیوں نے اپنی نقل و حرکت دکھائی نہ دینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پوزیشن بڑی مضبوط کر لی تھی اور اب وہ بلند ترین چوٹی سے بمشکل چند گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ یہ وقفہ ایسا مختصر تھا کہ پاکستانی فوج کا بھارتیوں سے پہلے چوٹی تک پہنچنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بریگیڈ کمانڈر کی رپورٹ نے صورتحال کی سنگینی کا سب کو شدت سے احساس دلایا۔ ادھر دشمن کی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر وہ 22,000 فٹ بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کر لیتے تو انہیں وہاں سے واپس بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اطلاع ملتے ہی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران پہنچ گئے۔ فورس کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل ایاز احمد اور بریگیڈیئر ریاض بخاری کے ساتھ انہوں نے صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ بھارتیوں کو 22,000 فٹ بلندی پر موجود اس چوٹی پر پہنچنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر بھارتی پوسٹوں سادھو اور MG کے درمیان موجود سیڈل پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس طرح بھارتیوں کی پیش قدمی روکنا شاید ممکن ہو جائے۔ سیڈل تک پہنچنا بھی کار دارد تھا۔ یہ راستہ انتہائی خطرناک، پیچیدہ اور بالکل اجنبی تھا۔ موسم کی ہولناکیاں اس کے سوا تھیں۔ قدم قدم پر گہری اور اندھی کھائیاں انسانی وجود نکلنے کے لیے اپنا منہ پھاڑے موجود تھی، اور اس بات کا امکان بھی پایا جاتا تھا کہ بھارتیوں کو ان کی نقل و حرکت کی خبر ہو جائے گی اور 2 پوسٹوں کے درمیان گھیرے میں آنے والے ان جانبازوں کے لیے پھر کوئی راہ باقی نہیں بچے گی۔ ان تمام خطرات کے باوجود اس مہم جوئی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیپٹن کوثر حبیب کی سرگردگی میں لیفٹیننٹ نوید اور 10 جوانوں پر مشتمل ایک جماعت کو حکم دیا گیا کہ وہ سیڈل کی طرف پیش قدمی کرے اور انتظامی کیمپ قائم کر لے۔ 16 اپریل کی شام کو اس انتہائی خطرناک سفر کا آغاز ہوا۔ کیپٹن کوثر اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اپنے انتظامی کیمپ سے آگے 17 اپریل تک 17,000 فٹ کی بلندی پر ایک کے بعد ایک 3 کیمپ کوثر 1، کوثر 2 اور کوثر 3 قائم کر کے انسانی عزم و ہمت کی لازوال مثال قائم کر دی۔ کیمپ K3 سیڈل کے دامن میں قائم کیا گیا اور کیپٹن کوثر کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے ہی اس کیمپ کا نام ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اب ایک اور انتہائی خطرناک مہم کا آغاز ہوا۔ اس کیمپ سے پہاڑ پر موجود سیڈل تک پہنچنے کے لیے 80 ڈگری کی انتہائی خطرناک اور عمودی چڑھائی تھی۔ یہ عمودی چڑھائی برف کی ایک دیوار تھی۔ پاکستانی جوانوں نے برف کی اس دیوار پر کیل ٹھونک کر رسوں کی مدد سے سیڈل تک پہنچنا تھا۔ انسانی اختیار اور بس میں موجود تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لا کر بھی اگلے 3 دنوں میں سیڈل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، جبکہ بھارتی فوجیں مسلسل چوٹی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔